إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آج کے اس خطبہ میں وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں، اس سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. اس موضوع پر مجھے کئی جگہوں پر خطبہ دینے کا موقع بھی ملا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس خطبے کو ریکارڈ بھی کیا، لیکن آج کی یہ جو دنیا ہے بہت ترقی کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جتنا غور سے وہ خطبے کو سنتے ہیں، عام وقتوں میں ان کے پاس وہ تقاریر ہو یا خطبات ہو ان کو اتنا غور سے سنا نہیں جاتا ہے. اور بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس شاید جمعہ کے علاوہ وقت بھی نہ ہو کہ وہ کسی بیان کو، کسی تقریر کو سن سکیں. یہ جو موضوع ہے یہ ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں. جب ہم لفظ وراثت کہتے ہیں تو میں آپ کو عام زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ نہیں، عام زبان میں. جب ہم بات وراثت کی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اب وہ شخص اپنے پیچھے مال، اب جو اس کا مال ہے وہ کیش کی شکل میں، بہت سارا کیش گھر میں چھوڑ کے چلا گیا، یا اس کا مال، اس کا پیسہ بینک میں جمع ہے، اس کی اپنی پراپرٹیاں ہیں، جائیداد ہے، دکان ہے، مکان ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو مرنے والے کا جو بھی مال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ عام طور پر اپنی زبانوں میں وراثت کا مال کہتے ہیں. اب یہ وراثت کا مال جو ہے اس کے تقسیم کرنے میں، اس کو بانٹنے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 جو اہم غلطیاں ہیں جو وراثت کی تقسیم میں ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وراثت کے جو مسائل ہیں یا وراثت کے جو مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر کے قرآن میں بیان کر دیے، کھول کر کے، کہ ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بھائی کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا. جس کا جو بھی حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت کھول کر کے اور بہت صاف طور پر بیان کر دیا ہے. تو اس کی اہمیت کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب میراث کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یوصیکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہے. اسی طریقے سے کہا گیا تلک حدود اللہ، کہ یہ میراث کی جو باتیں ذکر کی جا رہی ہے
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی ہم اور آپ وراثت کے معاملے میں اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 1، پہلی غلطی کیا ہے کہ انسان جب مر جائے تو اس کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالنا چاہیے۔ آپ سمجھیں اس چیز کو، انسان جب مر جائے تو مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالنا چاہیے۔ جیسے اس کا کفن مان لیجئے جو بھی 4-5 میٹر کپڑا آیا 400 روپیہ 500 روپیہ، اسی طریقے سے دفن کا معاملہ کہ جس قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے وہاں کسی مزدور کو مزدوری دی گئی ہے کہ بھئی یہاں پر قبر کی کھدائی ہوگی اور اس کے لیے یہ خرچہ ہوگا، تو ایک انسان کے اوپر کفن دفن میں جو بھی خرچہ لگتا ہے وہ میت کے مال سے نکالنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، لو بھائی کفن کا خرچہ لے لو۔ عام طور پر رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، دفن کا جو بھی خرچہ لو بھئی کتنا ہوا، قبر کھدائی کا اتنا ہوا، لو ہم سے لے لو۔ آپ نے دیا، یہ غلط نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مرنے والے کے مال میں سے ہی، اس کے ہی پیسے میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے، تو اس کو ہم اور آپ کوئی ایک گاؤں اور ایک علاقے کو سامنے رکھ کر مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے احمد آباد میں کم خرچہ ہوتا کہ بھئی 500 1000 2000 روپے میں کام چل جاتا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دین کو دیکھیں گے تو پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے، پوری دنیا کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے آپ نے یہاں دے دیا 500 1000 روپیہ خرچہ ہوا، آپ نے دے دیا، لیکن کیا ہندوستان کے اندر ہی دہلی کے اندر ایسے قبرستان موجود ہے کہ جہاں پر دفن ہونے کے لیے 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ اب وہاں پر یہ کہیں گے لو بھائی 1 لاکھ روپیہ میں دے دیتا ہوں، نہیں، وہاں آپ نہیں کہیں گے، وہاں آپ شریعت کی بات کریں گے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے۔ یہاں سستا ہے تو ہم نے کہہ دیا، لیکن جہاں مہنگا ہوگا وہاں ہم نہیں کہیں گے، وہاں ہماری دریا دلی نہیں دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ہندوستان سے باہر جائیں گے، یورپ کنٹری کے اندر بھی، یورپ کنٹری میں بھی کسی قبرستان میں دفن ہونا آسان نہیں ہے، بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، کہیں ہزاروں ڈالر میں ہو رہا ہے تو کہیں پر 500 پاؤنڈ اور 1000 پاؤنڈ میں ہو رہا ہے، جس کی ایک بڑی قیمت ہے ہندوستان کی کرنسی کے اعتبار سے، تو خرچہ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی کہ دیکھو انسان جب مر جائے تو اسی کے مال میں سے، یعنی جب وراثت اس کی تقسیم کرے تو پہلے کفن دفن کا خرچہ اس کے مال میں سے نکال دے۔ جیسے کسی بھائی نے کفن دفن کا خرچہ دیا تو اس کو دے دے، دو بھائی یہ آپ کا حصہ۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی اپنی پسند کا کپڑا پہنا، اپنا پیسہ لگایا، خود خرید کر کے اس کو جیسا کپڑا پسند آیا وہ اس نے پہنا، زندگی میں اس نے ہم سے کوئی احسان نہیں کیا، تو بھئی مرنے کے بعد ہم اس پر کیوں احسان کریں؟ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 2 کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ قرضہ یعنی انسان مر گیا تو یہ نہیں کہ اس کی دکان، اس کا مکان، اس کی پراپرٹی پہلے بچے اپنے اندر تقسیم کر لیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ کیا کرنا ہے؟ قرضہ جو اس کے اوپر ہے، اس نے جو ادھار لیا ہوا ہے، یہ ادھار سب سے پہلے اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ آج ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے بچے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ بچے اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ پہلے قرض ادا کرتے۔ دیکھا یہ جاتا ہے بچے پہلے خود ہی اپنا آپ میں تقسیم کر لیتے، تو میرے بھائی یہ نہیں چلے گا۔ قرض انہوں نے کسی سے لیا ہے
تو وہ اس مال میں سے ان کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز کی بات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے پوچھتے تھے، جنازے کی نماز سے پہلے، کہ بھئی اس آدمی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس کا کوئی لین دین کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا، قرض خالی یہ نہیں کہ انہوں نے کسی سے کوئی مال لے لیا، ادھار لیا اور نہیں کیا، صرف ایک یہ قرض نہیں ہے۔ ایک قرض کیا ہے؟ زکوٰۃ کا بھی ہے، کہ ایک انسان مر گیا اور ایسے وقت میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ اس کے مال پر زکوٰۃ آ چکی تھی، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس سال کی زکوٰۃ دے نہیں پایا، تو قرض میں یہ بھی ہے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہو، کہ بھئی چلا گیا، چلو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ یہاں ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے یہ لکھ کر کے رکھنا چاہیے، لکھ کر کے، اور اس پر گواہ بھی بنانے چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی، ایک آدمی خود، ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کو نہیں بتاتا کہ اس نے قرض لیا ہے، اپنی بیوی کو نہیں بتاتا کہ اس نے قرض لیا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک دل میں یہ بھی رہتا ہے کہ بچے پتہ نہیں کیا کہیں گے، ابا تم تو ادھار مانگ کے لے آتے ہو، ایسا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، جو بھی اس کی مجبوری رہی ہو ایک باپ کی، لیکن قرض بتانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بتائیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اچانک آپ کا انتقال ہو جائے اور گھر میں کسی کو پتہ نہ ہو اور پھر آپ کے بعد اس مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو، بتانا چاہیے۔ تو قرض جو ہوتا ہے وہ لکھ کر کے رکھا جائے، قرض کے اوپر گواہ بنایا جائے کہ بھائی میں نے فلاں سے قرض لیا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ قرض جب بھی لے یا دے تو یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر ایک مسئلہ ہم اور آپ دیکھیں، جانے دیجئے، ابھی آپ مرنا جینا اس کی بات مت کریے۔ آپ آج کے ٹائم میں آپ دیکھ لیجئے کہ قرض لینے والا آپ سے قرض لے تو لیتا ہے، لیکن جو بیچارہ قرض دے دیتا ہے نا کسی کو، ہاں، اس کو دینے والے کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، دینے والے کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ لکھ کر کے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو غلطی ہوتی ہے وراثت کے مسئلے میں، تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ مال بانٹ لیتے ہیں اور وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ مرنے والے نے اگر اپنے مال میں سے کوئی وصیت کی ہو تو اس وصیت پر عمل ہو۔ اچھا، اب وصیت کس کو کرنی ہے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک انسان جو ہے اپنے کسی وارث کو وصیت نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سمجھیے گا۔ وارث کو کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد جن کا حصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ایک باپ اپنی کسی اولاد کے نام وصیت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا وصیت میں کہ میں مر جاؤں تو میرے اس لڑکے کو ایک دکان دے دینا، فلاں لڑکی کو یہ دکان دے دینا، یہ گھر دے دینا۔ کیوں؟ وصیت کا معاملہ یہ ہے، لا وصیت لوارث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں، مال کی، پیسوں کی کوئی وصیت وارثوں کے لیے نہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہاں، آپ اور وصیت کر سکتے ہیں، بیٹا میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی نماز پڑھنا، دین پر قائم رہنا، اچھے اچھے کام کرنا، یہ وصیت کی جا سکتی، لیکن یہ وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم اتنا حصہ لے لینا، نہیں، مال کی وصیت نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، وارث کو مال کی وصیت نہیں۔ دوسرا کہ دوسرے کو جو وصیت کی جاتی ہے یہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 1/3 سے زیادہ۔ 1/3 کا کیا مطلب؟ یعنی کہ 90 روپے میں سے، سمجھو آپ، 1/3 1/3 تیسرا حصہ، 90 روپے میں سے ایک آدمی صرف 30 روپیہ یا 30 روپے سے کم کی وصیت کر سکتا ہے۔ 30 30 30 90 تین حصے ہو گئے تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی۔ تو 30 روپے مان لیجیے، ابھی 90 میں سے
30 روپیہ یا 30 روپے سے کم کی وصیت کر سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ 1/3 سے کم. کیوں؟ کیونکہ بھائی تمہارے مرنے کے بعد جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ان کو ان کا حصہ ملے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اپنی اولادوں کو تو مانگنے والا چھوڑ کر کے مت جاؤ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوگی تو باپ یہ کہتا ہے میں نے کمایا زندگی میں سب یہیں اڑا کر کے جاؤں گا, مر جاؤں گا تو سب کا سب کسی کو دے کر جاؤں گا, تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنے دوں گا. لیکن شریعت کہتی نہیں, تم صرف 1/3 وصیت کر سکتے, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, باقی مال تمہارے وارثوں میں ہوگا. تو وصیت کے معاملے میں یہ غلطی ہوتی. اچھا, وصیت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے, لکھ کر رکھنا چاہیے. کبھی کبھی آپ زبانی وصیت کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ لکھ کر کے وصیت دے اور اس میں بھی آپ گواہ بنا دیں کہ بھائی دیکھو یہ میری وصیت, یہ میرا وصیت نامہ ہے, اگر میں مر جاؤں تو اس حساب سے جو ہے آپ کام کرنا, فلاں فلاں چیز کر لینا. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 4, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے, یہ کیا ہے؟ وراثت کو دیر سے تقسیم کرنا, تاخیر سے تقسیم کرنا. کیا پتا چلا بھائی ابھی تک دادا پر دادا کی وراثت نہیں بٹی, آدمی مر گیا 40-50 سال ہو گئے اور ابھی تک کسی وارث کے اندر کچھ نہیں بٹا. ایسا ہوتا ہے آج بھی, ہم دیکھتے کئی گھروں کے جھگڑے, باپ مر گیا 25-30 سال ہو گئے, بیٹے ابھی تک لڑ ہی رہے اور کسی کو کوئی حصہ نہیں ملا. یا یہ تھا کہ جس کو جو ملا وہ لے کر بیٹھ گیا, کسی کو باپ کی ایک دکان میں بیٹھتا تھا وہ لے کر بیٹھ گیا, کوئی مکان تھا وہ مکان لے کر کے بیٹھ گیا, اور وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی. بہنیں آ کر کے حصہ مانگ رہی, ان کو حصہ ہی نہیں مل رہا ہے. یہ جتنی دیری ہم کریں گے وراثت بانٹنے میں, جتنی دیری ہم کریں گے اتنا گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے, آپس میں جھگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے ایک بھائی کو بہت اس کے پاس ہے تو اب وہ تو چاہتا ہے ارے میرا تو گھر چل رہا ہے, میرے کو کیا پرابلم ہے. لیکن بھائی آپ کا ایک بھائی پریشان ہے, اگر وراثت میں سے اس کو حصہ مل جائے تو اس کو زکوٰۃ نہیں کھانی پڑے گی. آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ وراثت ان کے باپ کا جو مال کا حصہ ہے اگر ان کو وقت پر دے دیا جاتا تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیرتے, زکوٰۃ نہیں مانگتے. لیکن سسٹم ہم نے ایسا بنا دیا اور اتنی کوتاہی ہے کہ 30-40 سال ہو جاتے ہیں اور بیٹے بھی گئے, پوتے آ گئے, لیکن وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی غلطی, بہت بڑی غلطی. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 5, 5ویں غلطی یہ ہے کہ وراثت مانگنا برا سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. یعنی اب انتقال ہو گیا, اب اگر کوئی بہن آتی اور کہتی بھائی مجھے میرا حصہ دے, تو لوگ برا مانتے, ارے ابھی تو ابا کا انتقال ہوا, ابھی تو ان کی قبر کی مٹی گیلی ہے, ابھی تو سوکھی بھی نہیں ہے, اور تم اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ گئی. برا مانتے کہ نہیں حصہ مانگنے کیوں آ گئی. تو وراثت مانگنے کو برا ماننا کیا یہ صحیح ہے؟ ارے میرے بھائی اگر آپ کی کوئی بہن آپ سے آ کر حصہ مانگ رہی ہے تو وہ آپ کا پیسہ نہیں مانگ رہی ہے, آپ کی دولت نہیں مانگ رہی ہے, وہ اپنا وہ حصہ مانگ رہی ہے جو حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے لکھا ہے کہ جب تمہارا باپ مر جائے گا تو تم کو اتنا حصہ ملے گا. تو وہ اس کا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو دلا رہا ہے, تو ہم کیوں ناراض ہیں, ہم کیوں پریشان ہیں؟ تو یہ مانگنا برا سمجھا جاتا ہے. مانگ لیا, بہن سے تعلقات ختم کر لیے. یا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بہن کو کوئی حصہ نہیں دینا, شادی بیاہ کرا دیں گے ہو گیا, یا کیا بھانجیوں کی شادی کرا دیں گے ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم وراثت کا حصہ دے رہے ہیں, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. اور عورتوں کے ساتھ اور بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وراثت اگر عورت مانگ لیتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اچھا تمہارے جا رہی ہو تو تمہارے شوہر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہمارے گھر کو مت آنا, قدم مت رکھنا ہمارے یہاں پر. اور وہ بیچاری
اس ڈر سے اپنا حصہ بھی نہیں مانگتے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وراثت مانگنے کو یا حصہ مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 6 کیا ہے کہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ زندگی میں وراثت مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں ایک گھر میں کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابا، جو دینا ہے نا ہم کو زندگی میں ہی دینا، تمہارے مرنے کے بعد جھگڑے ہوں گے، اندر میں لڑائیاں ہوگی، یہ سب نہیں چاہیے، تو ہم کو ایک دکان دے دو، بھائی کو یہ دے دو، فلاں دے دو۔ زندگی کے اندر ماں باپ سے کوئی وراثت کا حصہ مانگا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ زندگی کے اندر وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ ارے بھائی، مرد ہو یا عورت، اس کو جو حصہ ملے گا اس کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یا اس کے رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، یعنی ان کے مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ان کو حصہ ملے گا۔ زندگی کے اندر کوئی بھی اپنے ماں باپ سے وراثت نہیں مانگ سکتا ہے۔ آج کئی گھروں کے اندر مانگ لیے ہیں، مانگ کر کے رکھ لی۔ اچھا چلیے، اگر کسی کو دے دیا گیا ہو، کسی نے دے دیا باپ نے، اور اس نے رکھ لیا، پھر باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں دوں گا کیونکہ ابا نے مجھے دے دیا تھا زندگی کے اندر، تو شریعت یہ کہتی ہے آپ کو جو ابا نے دیا تھا غلط دیا تھا، آپ نے جو لیا تھا غلط لیا تھا، آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں پر کسی انسانوں کی، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اچھا، زندگی میں جو دے دینے کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ مانگ لیتے، اس کے کئی نقصانات بھی ہیں، کئی نقصانات، جیسے کہ بھئی زندگی میں پتہ چلا باپ نے دے دیا، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو دے دیا، اور اب اس باپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی، اس نے سب کو دے دیا۔ آج آپ دیکھیے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں ورد آشرم، اس میں کون لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ ماں باپ رہ رہے ہیں کہ اکثریت ایسے کہ جن کی اولادیں زندہ ہیں لیکن اپنے گھروں میں نہیں رکھ رہی اور ماں باپ کو جا کے وہاں رہنا پڑتا۔ جب آپ زندگی میں ان کو سب کچھ دے دیں گے تو آپ جو باپ ہے نا، یہ باپ کا پاور یہ بچے چھین لیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں باقی رہے گی۔ پھر تو ہوتا ہی ہے کہ وہ بیچاری گھر میں جو بوڑھی عورت ہوتی ہے تو اس کو وہ بہو بولتی ہے، یعنی کہ بچے کی بیوی بولتی ہے، میرا شوہر کما کر کے لاتا ہے، کھانا میں پکاتی ہوں، کماتا ہوا، حالانکہ باپ مال کا ہے، مال یہ باپ کا ہے، لیکن سننا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں نہیں دینا چاہیے۔ زندگی میں نہیں دینے کی اور بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ تم نے زندگی کے اندر دے دیا اور تمہارا بچہ مرتد ہو گیا تو، دین سے ہی پلٹ گیا تو مرتد کا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ کہ بھئی زندگی میں جو مانگ رہے ہیں، کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم تمہارے ابا کے بعد زندہ رہو گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہاری موت تمہارے ابا کی زندگی میں ہو جائے۔ یہ سب چیزیں، تو زندگی کے اندر وراثت نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر زندگی میں کیا ہے؟ زندگی کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، تحفہ، ہدیہ دے سکتے ہیں، مانگا نہیں جا سکتا تحفہ اور ہدیہ۔ لیکن اس کا رول جانتے ہیں آپ؟ اس کا رولز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں انصاف کرو۔ مطلب ایک لڑکے کو اگر ایک باپ نے اپنی زندگی میں 15 لاکھ روپیہ دیا ہے تو وہ لڑکی کو بھی 15 لاکھ ہی دے گا، یہ زندگی کا اصول ہے۔ ایک باپ ایک لڑکے کو اگر زندگی میں 15 لاکھ روپیہ دیتا، لے بیٹے یہ 15 لاکھ میری طرف سے گفٹ تیرے لیے، جا کار خرید کے لے کے آ، تو اس کو اپنی بچی کو بھی 15 لاکھ دینے ہوں، گھر میں اور کوئی لڑکا اس کو بھی 15 لاکھ دینے ہوں۔ زندگی میں بچوں کو جو گفٹ کیا جاتا ہے
اس میں برابری ہے. ہاں اگر انتقال ہو جاتا تو پھر یہ کہتے کہ بھائی بھائی کا 2 حصہ اور بہن کا 1 حصہ. آج آپ لڑکوں سے کہو کہ ٹھیک ہے بولے میں دیتا ہوں چلو، تو تمہاری بہن کو بھی اتنا ہی دیتا ہوں، تو کوئی بھائی راضی نہیں. جب 20 لاکھ مجھے دے رہے ہو 20 لاکھ بہن کو بھی دے رہے، اس سے اچھا تو مرنے کے بعد مجھے زیادہ بھی دیتا. تو زندگی کے اندر برابری کا اصول ہے، ہدیہ اور گفٹ اسے کہتے ہیں. اس میں اور بھی تفصیل ہے. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 7 کیا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. اب عورت یعنی اس کی بیوی اگر کہیں دوسری جگہ شادی کرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے شادی کر لی، کون؟ لڑکے کے گھر والے بہو سے کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے شادی کر لی تو تم کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. جبکہ یہ شریعت کے حساب سے بالکل غلط. شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا جو مال ہے وہ مال کی 2 کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. شوہر مر گیا، کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا. 4تھا حصہ مطلب 100 میں سے 25 روپے بیوی کو ملیں گے. شوہر مر گیا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 100 میں سے 25. اور شوہر مر گیا، بیوی زندہ ہے اور اولاد بھی ہے تو 8واں حصہ ملے گا. 8واں حصہ کا کیا مطلب؟ 64,000 روپے میں سے 8,000 روپے بیوی کو ملیں گے. 64,000 روپے میں سے 8,000، 64 کے 8 حصے کرو تو 8واں حصہ بیوی کو جاتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے اگر شادی کر لی تو تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. غلط ہے میرے بھائی. شوہر کے انتقال کے بعد کسی بیوہ کا شادی کرنا یہ شریعت کی نظر میں برا نہیں ہے. وہ عورت چاہے تو کہیں بھی شادی کر لے لیکن اس کا حصہ رہے گا. اور اس کی اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد کا بھی باپ کے مال میں سے حصہ رہے گا. یہ غلطی ہوتی ہے. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 8 کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا وارث بنا لینا. منہ بولا بیٹا مطلب آپ کی حقیقی اولاد نہیں، اصلی اولاد نہیں، آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کیا بھائی؟ کسی دوسرے کی اولاد تھی، اس کو آپ نے گود لے لیا، آپ نے اس کو پالا بڑا کیا، یہاں تک کہ آپ نے نام بھی اپنا دے دیا. اس بچے کی ماں کا نام وہ اس آدمی کی بیوی کا نام آ گیا. اس بچے کے باپ کے نام کی جگہ آپ نے اپنا نام دے دیا. پہلی بات تو یہ نام دینا یہ غلط. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے گود لیا ہے تو اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں. تو منہ بولا بیٹا جو ہے یہ وارث نہیں بن سکتا ہے. کئی گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، اب اس کی حقیقی اولاد نہیں تھی. تو کوئی آدمی مر جائے، اس کی حقیقی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا مال اگر اس کے بھائی بہن زندہ ہے تو اس کے بھائی بہن کو حصہ ملے گا وراثت کا. ایک آدمی مر گیا تھا، اب اس کی اصلی اولاد نہیں ہے، حقیقی اولاد کوئی نہیں ہے، آدمی بھی مر گیا، بیوی ہے تو چلو بیوی کو ملے گا، اولاد کوئی نہیں تو اس کے بھائی بہن کو ملے گا، بھائی بہن کو. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، جو حقیقی نہیں ہے، وہ بیٹا اس مال کو لے لیتا ہے، جبکہ شریعت میں اس بیٹے کا کوئی بھی حصہ نہیں. سمجھیے آپ، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے شریعت کے اندر. تو وہ کیا پا سکتا ہے؟ وہ اب ان کے اوپر، جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے وہ اگر چاہے تو اس کے نام وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی چلو یہ میرا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے لیکن اس کو میں نے بڑا کیا ہے، پالا ہے، تو میں اس کو اپنے مال میں سے 1/3 یا اس سے کم اتنی وصیت کرتا ہوں. یہ آپ کر سکتے ہیں، یا زندگی میں کچھ دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے مال کا وہ وارث نہیں ہو سکتا. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 9. غلطی نمبر 9 کیا ہے؟ غلطی نمبر 9 یہ ہے کہ وراثت میں ہمیشہ مرد عورتوں کا مال نہیں کھا جاتے.
عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی کھا رہا بہن کا کھا جا رہا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کا حصہ کھا جاتی. کیسے؟ آپ اس کو سمجھیے. یہ اس کو شوہر مر گیا شوہر، بیوی زندہ ہے اور بیٹی زندہ ہے. سمجھنا آپ، شوہر مر گیا، بیوی زندہ ہے، لڑکی زندہ ہے، لیکن لڑکا کوئی نہیں، لڑکا نہیں، بیوی کے اور بیٹی کے. تو اب کیا ہوگا؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر تھا، مر گیا، اب اس کا سارا مال بیوی لے لے. بھائی یہ گھر بھی میرا، دکان بھی میری، پیسے بھی میرے اور میری لڑکی کے. شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر اگر مر جائے اور بیوی کو اور اس کی ایک بیٹی کو بیٹا نہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو آدھی پراپرٹی ملے گی. آدھی پراپرٹی یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو 50,000 روپیہ بیٹی کو ملے گا. اسی طریقے سے کیونکہ اولاد ہے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. پھر جتنا مال بچتا ہے وہ شوہر کے بھائی بہن کو ملتا ہے. لیکن عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیوی یا پھر اس کی بیٹی ان حصوں کو لے جاتی ہے اور شوہر کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا ہے. یہ بھی غلط ہے. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 10. غلطی نمبر 10 کیا ہے؟ 10 نمبر غلطی یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ خاص کر کے گھر میں جو عورتیں ہوتی، عورتیں اور عورتوں کا جو سونا چاندی ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کا جو سونا چاندی ہوتا ہے تو جب وہ مر جاتی ہے تو وہ اس کی بہویں لے لیتی ہیں. سونا ہے، بہو نے لے لیا، چاندی کے بہو نے لے لیا، یا اس کا سونا چاندی اس کی بیٹیاں لے لیتی ہیں. بیٹیاں یعنی کہ بیٹوں میں، مردوں میں سونا چاندی تقسیم نہیں ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. عورت جیسے مر جائے، کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کا سونا اور چاندی، اس پر بھی اس کے بچے کا بھی حق ہے اور بچی کا بھی حق ہے. لڑکے لڑکی دونوں کا حق ہے. ٹھیک ہے مرد سونا نہیں پہنے گا لیکن اس کے حصے میں آئے گا. اب وہ اس کو چاہے بیچے یا اپنی بیٹی کو دے دے یا اپنی بیوی کو دے دے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ بہویں بیٹیاں لے لیتی ہے، بھئی اماں کا سونا ہمارے لیے. یہ بھی غلط ہے. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 11. غلطی نمبر 11 کیا ہے کہ وارثوں کی اجازت کے بغیر میت کا مال صدقہ کر دینا. وارثوں کی اجازت کے بغیر. جیسے ایک آدمی مر گیا، اب اس آدمی نے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے چھوڑے ہیں. اب اس کے 1-2 لڑکے بھی ہیں، 1-2 لڑکیاں بھی ہیں. اب ایک لڑکا کیا کرتا ہے، 5-10 لاکھ چھوڑ کے گئے، لو بھائی یہ سب میں مسجد میں دے دیتا ہوں. ایک لڑکا وہ پورا پیسہ اٹھا کر کے مسجد میں دے دیتا ہے. یار آپ لوگ کہو کہ مولانا مسجد میں دینا تو اچھی بات ہے، مدرسے میں دے دیتا اچھی بات ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جیسے ہی مر جاتا ہے اب وہ مال اس کا نہیں رہا. وہ جو پیسہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ پیسہ صدقہ کرنے سے پہلے اس کی ساری اولادوں سے اور سارے وارثوں سے اجازت لینی پڑے گی. جیسے ایک بھائی ہے تو وہ 5 لاکھ روپیہ جو ابا چھوڑ کر گئے مان لو مسجد میں دینا ہے. دوسرے بھائی سے پوچھے گا بھائی تیرا بھی حق ہے، کیا کروں، مسجد میں دے دوں یا تو تیرا حصہ لے گا. بہن ہے تو بہن سے بھی پوچھے گا بہن تمہارا بھی حصہ ہے ابا کے مال میں، تم کہو تو ابا کے لیے صدقہ کر دو اور تم چاہو تو تمہارا حصہ لے دو. تو صدقہ کرنا نیکی ہے لیکن وراثت میں اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتے. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 2-3 منٹ لوں گا آپ کا میں، بہت لمبا موضوع ہے یہ. وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 12 کیا ہے؟ کسی بھی اولاد کو زندگی کے اندر جائیداد سے بے دخل کر دینا، جس کو کہتے ہیں آگ کرنا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ جیسے ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے، مان لو ان سے کوئی گناہ ہو گیا یا اس کا سلوک اچھا نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ میں، یا کوئی ایسا گناہ کر کے آ رہے کہ جس سے ماں باپ کی ناک کٹ رہی ہے سماج کے اندر، تو کیا کرتے ہیں؟
پیپر میں نوٹس دیں گے، رشتہ داروں کو جمع کریں گے، آج کے بعد میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری جائیداد میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سن لو سارے رشتہ دار، ہاں تم سنو، میں مر گیا تو اس کو کچھ نہیں دینا، یہ نافرمان ہے، یہ ایسا ایسا کر کے آیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پیپر میں نوٹس بھی دے دیں۔ کیا یہ چلے گا؟ شریعت کہتی نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ تم مر گئے، تمہارا وہ لڑکا کتنا بھی نافرمان ہو، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا۔ رہی بات اس کے گناہ کی، تو اس کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ لیکن کسی بھی اولاد کو جیتے جی کوئی باپ اپنی پراپرٹی سے نکال نہیں سکتا ہے، نہیں نکال سکتا ہے۔ آج کئی گھروں میں ایک دو لڑکے کے حوالے پراپرٹی کر دی، اور ایک دو لڑکے جن سے باپ کی نہیں بنتی تھی اکھاڑ کے پھینک دے، چلو جب تمہارا کچھ نہیں۔ یہ وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 12۔ وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطی نمبر 13، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 13 بول کر ختم کر دوں گا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور ایسا کوئی ماحول بنتا ہے تو یہ اس سلسلے میں 40 غلطیاں ہیں ایسی۔ آپ نے ابھی صرف 12-13 سن رہے ہیں، آپ 40 غلطیاں اور سننا چاہیے، کیونکہ وراثت کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، آپ یہ سمجھو۔ 13ویں غلطی بہت بڑی غلطی، وہ کیا ہے؟ وراثت برابر تقسیم نہیں کرنا۔ برابر تقسیم نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک باپ مر گیا، اب مان لو اس کے پاس دکانیں تھیں، 3-4 دکانیں، ہاں تو اب کیا کیا؟ چلو بھئی بٹ رہی ہے، تو کسی نے کہا یہ دکان میری، کسی نے کہا یہ دکان میری، کسی نے کہا یہ دکان میری۔ پتا چلا کہ ایک بھائی نے جو دکان لی ہے اس دکان کی ویلیو 40 لاکھ روپے ہے، دوسرے بھائی کے پاس جو دکان جا رہی ہے اس کی ویلیو اسی وقت 15 لاکھ روپے ہے، ایک کے پاس جا رہی 10 لاکھ روپے۔ وراثت جب تقسیم ہوگی تو ایسا نہیں بھائی میں نے بھی ایک ہی دکان لی ہے، ارے یہ جو آپ جب بانٹو گے تو اس کی کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں میں نے حصہ دی، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ بہنوں کو ہاں تم کو زمین دے رہے ہیں، تو بہنوں کے حصے میں کھیتی کی ایسی زمین دے دیتے ہیں کہ وہ 5-10 بیگھہ بھی بہنوں کو دے دے تو اس کی قیمت 1 ہی لاکھ روپیہ آتی ہے، اور بہت سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے بہنوں کو 10 بیگھہ زمین دے دی، پتا چلا کہ اس کی قیمت 1 لاکھ روپیہ، اور بھائی جو لے کر کے بیٹھا ہے ایک چھوٹی سی دکان وہ 50 لاکھ کروڑ ہوتی ہے۔ یہ جو برابری نہیں ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جیسے 2 دکانیں سمجھو، آپ بات بول کے ختم کر دیتا ہوں، ایک دکان کی قیمت 20 لاکھ روپے، ایک دکان کی قیمت 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے؟ اب 2 ہی بیٹے ہیں تو دونوں کے حصے پہ وہ ایک ایک دکان آنی چاہیے، لیکن جب ویلیو لگاتے ہیں تو کم ہے۔ تو اب اگر یہ بھائی اعتراض کرے کہ نہیں بھائی تمہارے حصے میں جو آ رہی اس کی قیمت 20 لاکھ ہے، میں بھی برابر کا حصے دار ہوں، میرے میں 10 لاکھ آ رہی، تو تم کو میرا حصہ دینا چاہیے، تو اب یہ ٹوٹل ویلیو ہو گئی 30 لاکھ روپے۔ تو یہ بھائی جس کے پاس 20 لاکھ کی دکان ہے نا، یہ 5 لاکھ روپے اس بھائی کو دے گا جس کی دکان کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، 15-15 کر کے تب جا کے برابری ہوگی۔ یہ سب مسئلے سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے اس میں ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم کو پتہ نہیں رہتا، اور غلط طریقے سے یہ مال جو ہے ہمارے پاس آتا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال بہت اچھا موضوع ہے اور بہت سمجھنے لائق ہے، اور سماج کے اندر آج سب سے زیادہ وراثت کے مسئلے موجود ہے، پریشان ہیں بیچارے لوگ، بٹ نہیں رہی ہے، کسی کو برابر حصہ نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ مجھے یہ پروگرام کے لیے مکتبہ مصباح اسلام کے ساتھیوں نے گزارش کی تھی، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ایسے دین کے جو بھی کام ہوتے ہیں آپ کے احمد آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں، تو ایسے دین کے کام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور ساتھ ہی سب حصہ لیں، دین کے کام کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔